السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. کل مجھ سے لوگ ایک دو سوال کر رہے تھے کہ کیا بیلاروس کے عوام کی طرح پاکستانی عوام بھی اس جارحیت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جو حکمران طبقے نے ان پر کوئی 70 سال سے نازل کی ہوئی ہے. تو میں نے سوچا کہ آج اسی پر بات کرتے ہیں. اس اتوار جو گزری ہے اس دن بھی کوئی منسک میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑکوں پر آئے اور بہت زبردست احتجاج کیا، اور الیگزینڈر لکاشنکو کو پیوٹن سے ملنے سوچی کل جانا پڑا، اور وہاں دونوں نے کافی دیر سر جوڑ کے بیٹھے رہے. اب ایک بہت عجیب کیچ 22 سچویشن ہے دونوں کے لیے کہ پیوٹن نہیں چاہتا کہ مغرب کے ہاتھوں بیلاروس چلا جائے، اور دوسری طرف بیلاروس کا جو صدر ہے اس کو پتہ ہے کہ کیونکہ روس ولنریبل ہے وہ اسے ہر حالت میں ضرور بچائے گا. اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ کیا کوئی فائنینشیل سپورٹ، کوئی مادہ پرستی کا جھانسا دے کے اور کپلڈ ود کچھ تادیبی انتظامات، کچھ سختیاں، دوبارہ سچویشن نارملائز کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں بہت مشکل. سوال کا جواب دینا بہت آسان ہے. پاکستان میں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں جتنی بھی ابھی تک پروٹیسٹس کامیاب ہوئی ہیں یا جلوس یا یہ تحریکیں، یہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی فائنینس اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ تھی. خواہ وہ 9 ستاروں کی موومنٹ ہو، خواہ وہ MRD ہو، خواہ وہ یہ عدلیہ کو بحال کرنے کا وہ کان دجال والی موومنٹ ہو، جو بھی ہو، طاہر القادری کے کوئی یہ نیا سیاسی نظام والا معاملہ ہو، یا عمران کوکینی اور طاہر القادری کے دھرنے، سارے اسٹیبلشمنٹ کے فوج کا بہت کمپلیٹ کنٹرول ہے. اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں لوگ انڈیپینڈنٹلی، آزادانہ طور پر کوئی تحریک چلا سکیں. اس میں 3 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کوئی صدیوں کی غلامی اتنی زیادہ رچ بس ہوئی گئی ہے ان کے خون میں، یہ ان کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. غلامی غلامی غلامی. میرا ایک پین ہوتا تھا جب میں گورنمنٹ میں کام کرتا تھا، تو وہ مجھے سلوٹا سلاٹی بڑی کرتا تھا. میں اسے کہتا تھا یار مجھے سخت نفرت ہے سلوٹا سلاٹی سے. میں اسے دفتر آتے ہوئے بغل گیر بھی ہوتا تھا، وہ شرماتا تھا، تو میں اسے کہتا تھا کہ یار ہم سارے ایک ہی طرح کے انسان ہیں، یہ سارے کلونیل طریقے تھے برتری کے. تو ایک تو اس وجہ سے یہ ہمارے خمیر میں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی قسم کی جرت آزادانہ طور پر دکھا سکیں، کسی بھی جھوٹ، کسی بھی بدماشی، کسی بھی ضلالت کے خلاف آواز بلند کرنے میں. ٹھیک ہے جی. کل بھی میں ابھی بلکہ آتے ہوئے کلپ دیکھ رہا تھا جہاں چند صاحب کہہ رہے تھے، ندیم افضل چند، کہ یہ نیب حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جب وہ سلیم صافی لفافی کہہ رہا تھا کہ نہیں جی پھر کس کے کنٹرول میں ہے، تو اس نے کہا جی مجھے آپ زور نہ دیں اس سوال پر، میں نہیں شمالی علاقہ جات کی سیر کرنا چاہتا. آپ دیکھیں کہ جب پولیٹیکل پارٹی کے لیول پہ کھاتے پیتے گھروں کے لوگ اس طرح کا ٹی وی اسکرین پر مظاہرہ کریں کہ میں جی وہاں کی سیر نہیں کرنا چاہتا، قوم کو کتنی جلدی دیکھیں پھدو بنایا جا سکتا ہے. تو نمبر 1 وجہ میں نے بتائی کہ غلامی رچ بس گئی ہوئی ہے. وہ ندیم افضل کا مختارہ بھی اسی طرح مختاریہ
گل ود گئی ہے، وہ ندیم افضل جیسے ایٹیچیوڈ نے وہ گل ودائی ہے۔ دوسری وجہ مادہ پرستی میں ہماری اپنی دکانوں کا سیٹ کرنا ہے۔ ہم لوگ مادہ پرستی میں بہت زیادہ ڈوب گئے ہوئے ہیں۔ آج ہی میں وسعت اللہ کی کلیریفیکیشن سن رہا تھا ذرا ہٹ کے پروگرام میں، ان پہ پیپلز پارٹی والوں نے بڑی کافی چڑھائی کر دی ہے وہ صوبے کے معاملے میں، تو اس نے کہا کہ کون سا باؤنڈریز ہمیشہ رہی ہیں، یہ تو ہمیشہ مفادات کی خاطر فائنینشل مالی معاملات کی وجہ سے الگ ہوتی رہی ہیں۔ اس نے 1 یونٹ کی مثال دی، کئی مثالیں، بامبے پریزیڈنسی کے انڈر سندھ کبھی ہوتا تھا اور اس طرح کی باتیں ساری۔ ہاں میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مادہ پرستی کے معاملات ہیں، اور میری جو آئیڈیل ہیلینا نورنبرگ ہے جس نے 70 کی دہائی میں لداخ سے یہ چیز شروع کی کہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہو، آپ اپنے معاملات یہاں ہی ٹک کر بیٹھ کر رہائش پذیر ہو کر حل کریں۔ اس کی میں ہیلینا کا کوئی 2-3 سال پہلے کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں کامیاب نہیں ہوئی، میرا تو کام دیکھیں کوشش کرنا تھا، میں ابھی بھی جاری ہوں کوشش کیے، لیکن لوگوں کو جو یوتھ کو مادہ پرستی کا چسکا تھا وہ بہت برا تھا۔ اس نے ایکچولی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ انڈیا نے سڑک بنا دی لداخ تک، سارے لوگ شہر گئے کہ شہر میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، بالکل وہی شوق جو ساؤتھ امریکہ سے ساؤتھ امریکن کنٹری سے امریکہ آنے کا ہے کہ ادھر تو جی $15 گھنٹہ مل رہا ہے، بارڈر پیٹرول کی۔ میں ایک فلم کا بڑا حوالہ دیتا ہوں، میں آگے جا کے تذکرہ کروں گا، امریکی فلم آپ ضرور دیکھنا کہ کس طرح یہ ٹرمپ کیوں وال بنانے کا کہتا ہے اور یہ ظلم کتنا زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ ساری واقعی وسعت اللہ ٹھیک کہتا ہے زیادہ تر فائنینشل ایشو ہے۔ تو میری دوسری وجہ کہ پاکستانی یہ نہیں کر سکیں گے اس کے غالباً مادہ پرستی میں بھی پاکستانی بیلاروس کے لوگوں سے کوئی 101% زیادہ انوالوڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں آج ہی وہ ڈاکٹر معید شاید کوئی کوکینی کا انٹرویو کر رہا ہے، کوکینی کہتا ہے جی پھانسیاں لگائی جائیں، یہ سارے معاملات اسی اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ، صدارتی نظام، باجوہ کنٹرول، چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ مل کے وہی ایجنڈا، وہی بدماشی، وہی سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جون سی، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری نسلوں میں ہماری تاریخ سے رچا بسا ہوا ہے۔ دوسرا مادہ پرستی، تیسرا فوج کا کنٹرول پاکستان میں۔ جس ملک میں فوج کنٹرول براہ راست کر رہی ہے، یہ میں نہیں کہوں گا کہ فوج براہ راست نہیں کر رہی ہے، بالکل براہ راست کر رہی ہے، جیسے ندیم افضل چند صاحب نے کہا جی کہ مجھے نہیں شوق ہے کہ میں ادھر کے علاقوں کی سیر کروں، ٹھیک ہے، یہ سارا کھیل جنرل فیض حمید کا سرکس ہے لگایا ہوا۔ کوئی اس سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے ڈڈیال گاؤں میں 7 ارب روپیہ کیسے جناب صاحب لگا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب یہ شیعہ سنی لڑائی میں بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ ہمارے جرنلسٹ، ہمارے دانشور، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ پبلسٹی اس بات کی کر رہے ہیں۔ کراچی سے وہ ہمارے عارف انصاری بھائی بھی کہہ رہے تھے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں۔ میں بہت شرمندہ محسوس کرتا ہوں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی کہ آپ کسی لسانی مذہبی گروہ، اسپیشلی مذہبی مسلک یا گروہ کے ساتھ مل کر کیسے آپ خون خرابی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں تو فوج کا قصور نہیں ہے نا، دیکھیں فوج کا یہ تو قصور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شیعہ جو اسکالر ہے یا شیعہ ذاکر ہے اس سے کوئی سنیوں کی مسجد کے سامنے بلوہ کرا دے، کوئی جلسہ کرا دے، کوئی نازیبا الفاظ والی تقریر کرا دے،
لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ سنیوں کو وہ تو نہیں نا اکسائیں گے کہ آئیں جی آئیں جلوس نے. ہم نے سب نے اپنی اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں. سارے ریلیجس بلاکس میں ریلیجن کو ایز اے دکان استعمال کیا گیا ہے. میں نے بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ریلیجن ایز اے مینس تو ہو سکتی ہے فار سم اینڈس. اسلام کا جو خاکہ اور جو اصول اور جو ضابطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسوہ حسنہ سے دیے، مدینہ کی ریاست کے چارٹر سے دیے، وہ تو ایز مینس ہی بتاتے ہیں. ایز وہ ریلیجن کی پوجا پاٹ یا پیغمبر کی پوجا پاٹ والا معاملہ نہیں ہے. وہ ایک اعلیٰ عرفہ مقاصد ہیں اس دنیا میں آنے کے حضرت انسان کے، جو پورے کرنے کا معاملہ ہے. سادہ سی بات ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مینس شوڈ جسٹیفائی اینڈس. اینڈس شوڈ ناٹ جسٹیفائی مینس. اگر اینڈس نے مینس کو جسٹیفائی کرنا ہے تو وہ وہی ہونا ہے. شہباز شریف نے کہا جی بندہ اٹھاؤ اور اس کو پھانسی لگا دو وہ قصور والے کیس میں. اسی طرح جون سا ہے جناب صاحب، یہ موجودہ کیس میں ہونا ہے. موجودہ کیس میں پھر ایک بندہ ڈھونڈا جائے گا. ایک دو بندے ابھی سے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ایک بیچارے نے کہا جی مجھے اشتہاری کہہ دیا، میں تو کسی کیس میں ملوث بھی نہیں رہا. ایک کا جعلی شناختی کارڈ وقوع پتہ نہیں ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے. یہ سارا سرکس ڈرامے بازیاں فوج کی مزید اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ بڑا آسان ہے. انہیں آپ لوگوں کو آپریٹ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ پیٹریوٹزم تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی مذہبی اور اخلاقی قدریں آپ لوگوں میں ہیں. آپ تو 22 کروڑ مادہ پرستی کا ڈیر ہیں، مادہ پرستی کا کراؤڈ ہے. آپ کو تو بائی آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چین کی کمیونسٹ پارٹی نے آپ کو بائی آؤٹ کر لیا ہے. وہ لندن میں لڑکا جیسے یوگیر والوں کے پیٹ میں درد اٹھ رہے ہیں، اس کو تو پاکستان میں کنویسنگ کرنی چاہیے کہ اٹھو، یہ یوگیر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جناب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی جو ہیں وہ بیلاروس کی طرح بالکل جدوجہد نہیں کریں گے. ہاں یوگیرز کی طرح، جس طرح چائنیز کمیونسٹ پارٹی یوگیرز کی اوپنلی جینوسائیڈ کر رہی ہے، بالکل اسی طرح ملٹری پاکستانیوں کی جینوسائیڈ کرے گی. ملٹری نے وہ پاکستانیوں کی جینوسائیڈ شروع کر دی ہے. پشتونوں سے، کراچی سے، بلوچستان سے آلریڈی حکومت کر رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑا کلیئر ہے. تو پاکستان ایک دوزخی ریاست کے طور پر فوج کے مکمل کنٹرول میں رہے گا. ٹھیک ہے جی. ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کو کیا تکلیف اٹھتی ہے، آپ کے تو ٹھیک ہے، میری تو جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کچھ بہن بھائی ادھر رہتے ہیں، لیکن یہ شاید نہیں جانتے کہ کسی بھی چیز کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے. میں آپ اس طرح کریں کہ ایک 2006 میں امریکی فلم بنی تھی، اس میں بریڈ پٹ تھا، اور ایک وہ فلم بڑی انٹرسٹنگ ہے، بابل کے نام سے. آپ وہ فلم ضرور دیکھیں، بلکہ یوتھ تو ضرور دیکھے. اس میں کچھ ننگے سین بھی ہیں تو یوتھ کو بہت پسند آئے گا. شاید کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھی جا سکے. وہ جیپنیز مشہور ایکٹریس ہے جو اس میں 2-3 جگہ نوڈ دکھائی ہوئی ہے. وہ فلم بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ 3-4 جگہ فلم آئی ہوئی ہے، لائک امریکہ میں، میکسیکو میں، جاپان میں اور موروکو میں. اور اس فلم کی 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ مس کمیونیکیشن کتنی خوفناک ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مس کمیونیکیشن جان لیوا ہوتی ہے. میں ایسے ویسے کہتا ہوتا ہوں دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کرنا. میں وہ دیکھیں وہ اس خاتون پہ ٹرسٹ کیا اور اس نے میرے 10 کروڑ کے گھر پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے جی. لیکن میں ابھی بھی ٹرسٹ کرنے سے باز نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. آپ
کیونکہ میں روحانی شخص ہوں، ایک فلو میں چلتا ہوں، اس فلو میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پوری دنیا اس فلو میں ہے۔ اس فلم نے پروو کیا کہ وہی بات بدھا والی کہ اگر ایک ادھر کوئی تنکا ہل رہا ہے تو وہ کہیں سونامی لے آئے گا، ٹھیک ہے جی، ایک گراس کا آپ کوئی تنکا اکھاڑ دیں گے تو اس سے کہاں پلینٹ میں کیا فرق پڑے گا۔ ویسٹ میں، امریکی کوسٹ میں جو آگے لگی ہوئی ہیں، جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بہت شدید ہوتی جا رہی ہیں، اس کا پوری دنیا پر جناب اثر پڑ رہا ہے، صرف امریکہ پر نہیں اثر پڑ رہا ہے۔ کوئی ایک ایکٹ جہاں بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کا پوری دنیا پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے پیوٹن کو جلاب لگے ہوئے ہیں، جو بیلاروس میں ریوولٹ ہوا ہے، اس کے سب کو جلاب لگیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب بریکزٹ ہوا تھا تو سارے ملکوں کو ویسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں اس سینٹرل گورنمنٹس کو آتھورائز اور امیگریشنز کلوز کرنے کی تکلیف اٹھی، سب کو پھر اٹھی، ٹھیک ہے جی۔ ایک چیز کی جب لہر دوڑتی ہے اس کے پھر ریپل ایفیکٹس بہت جگہ ہوتے ہیں، ویو کی طرح یہ جاتا ہے۔ تو اس میں وہ موروکو میں کس طرح ایک وہ لڑکے جنہوں نے ایک جیپنیز سے بندوق لی تھی، ان کے باپ نے ایک گائیڈ کو جیپنیز نے دی تھی، تو کس طرح انہوں نے لی تو بکریوں شکریوں کو کے لیے تھی کہ جیکل کو ہٹا سکے اس سے، تو جناب صاحب انہوں نے ٹکا دی کہ ٹورسٹ جا رہے تھے ادھر، اور کس طرح امریکہ میں کہ جی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، کس طرح چیزوں کو پک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سنسنی پھیلائی جاتی ہے۔ تو اس میں میرا جو تھیم ایک میں بہت دفعہ دیتا ہوں کہ ہم 7 ارب لوگ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں with this universe also, with everything, with the trees around, with every part of nature ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ہاں انٹر ڈپینڈنٹ ہم نہیں ہیں، اس سے ریپل ایفیکٹ ہوگا، وہ افیکٹ اپنی جگہ، لیکن وہ کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے۔ اسی طرح اس فیلڈ میں ہم نے ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ پاکستانی کیا اس پوزیشن میں ہیں اس فیلڈ میں ایکٹ کرنے کے؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ کو پہلے گورا امریکی اور برطانوی لوگ لڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ کل بھی ایک بندہ مجھے نعوذ باللہ قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کل بھی ایک شخص۔ تو ٹھیک ہے، آپ جئیں اس خوشی میں، ناچیں گائیں۔ میں نے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی تعریف کی تو چند ہندو دوستوں نے، کمال ہے، میرے سے بھی زیادہ ان کی تعریف کی کہ ہم اتنے ان کے شکر گزار ہیں جو ایجوکیشنل سسٹم انہوں نے دیا ہے۔ اور بھئی ہم اپنی بھلائی چاہتے ہی نہیں ہیں، وی شوڈ ایڈمٹ کہ ہم بھلائی نہیں چاہتے ہیں، ہم مرنا چاہتے ہیں، مریں چند ٹکوں کی خاطر ہمیں نا جی، وہ ٹکے مل جائیں۔ وہ ایک ہمارا دوست ہوتا تھا، وہ پیٹرول ڈلوانے جاتا تھا کوئی 20 میل دور کہ جی وہاں بڑا سستا پتہ نہیں کوئی ملتا ہے یا کیا ہے، کوئی ایرانی تیل ملتا ہے، اور اتنا پیٹرول خرچ ہو جاتا تھا ادھر جانے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہماری اس طرح کی اپروچ ہے۔ انسان بالکل اس کے لیے پیدا نہیں ہوا، مادہ پرستی کے لیے انسان بالکل نہیں پیدا ہوا۔ وہ فلم ضرور دیکھیں، اچھی فلمیں دیکھا کریں، اچھی کتابیں پڑھا کریں۔ امریکہ سے بہت کچھ پوری کائنات، پوری دنیا کی بھلائی کے لیے ہوا ہے۔ جہاں امریکہ کو آپ ایک بہت سپر پاور بدماش سمجھتے ہیں نا، وہاں امریکہ سے کچھ سیکھیں بھی۔ ابھی بھی میں صرف امریکی تعلیم کو کریڈٹ دیتا ہوں، یہ باقی ہمیں سارا ڈول مدرسہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ چین نے ثابت کر دیا ہے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کو چین کی کمیونسٹ پارٹی اور پاکستانی فوج 22 کروڑ کو زندہ مارے گی، یہ لکھ لیں آج۔ اور آپ 22 کروڑ نے اکٹھے نہیں ہونا ہے، یہ بھی میں لکھوا لے میرے سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو 50 آدمی میرے ساتھ نہیں جڑ سکتے ہیں کہ ان سالوں کی طبیعت ٹھیک کریں۔ میں اکیلا تنہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی ہوئی ہے ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ دس انجسٹس۔ میں پاکستان میں پیدا ہوا، آئی او لاٹ ٹو مائی کنٹری، ٹو مائی ہوم لینڈ۔ تو یہ جو ریاست ماں دھرتی ہے نا، اس کو میں نے کہا تھا
کہ ڈائن بنا دیا ہوا ہے ان فوجیوں نے. یہ فوجی چکلے کی پیداوار، یہ چکلے چلا کر آپ کو چکلے میں دھنسا دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.